بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 ربیع الاول سے 10 ربیع الاول تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی۔ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے الگ کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک اور اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے احمد مجتمع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام زندگی کی پریشانیوں، تمام الجھنوں کو، تکالیف کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے۔ بس اسے ختم کروانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام الجھنیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کا تمام ڈر، آپ کا تمام خوف، تمام جادو آپ کے اوپر سے، تمام بندشیں اور رکاوٹیں آپ کے اوپر سے، تمام بیماریاں ہٹ جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا، عظمتوں والا، عزتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام الجھنوں کو ختم کر لیں، اپنے دکھوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام ترقی جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور پروردگار عالم اسے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تمام طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تمام طرح کی آسیبی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں یہ مبارک عمل کر لیتا ہے، ناظرین یہ عمل بڑا قیمتی، اگر کسی میری ماں بہن کو، اولاد کو مسئلہ ہے یا گھر کے اندر مسئلہ ہے، بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والوں کو بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول کے اندر پڑھتے نہیں ہیں، یا کوئی بچہ جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے تو بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ کا کہیں کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس طرح آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ کا کاروباری ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس عمل کو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اس کی ہر دعا مقصد قبول ہو جاتا ہے۔ اب وقت جو آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گی اور جیسا میں کہوں گی آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔
صرف 2 دن کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں اور دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ محترم ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی چند نمایاں فضیلتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی جو پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ دوسرا، ہجرت کا واقعہ۔ اس مہینے میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ نمبر 3، عبادات اور ذکر و اذکار۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں عبادات، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور صدقہ و خیرات کرنا باعث برکت ہے۔ نمبر 4، تاریخی اہمیت۔ ربیع الاول میں متعدد اہم اسلامی واقعات پیش آئے جس میں غزوات اور دینی خدمات شامل ہیں جو اس مہینے کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 5، اجتماعی خوشی اور مسرت۔ مسلمان اس مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اجتماع منعقد کرتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور دیگر اہم واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں عبادات، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے اس کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کی جائے۔ آپ کوشش کریں کہ کسی کو بغتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلے کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا۔ قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی بچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے بہتر ہے یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔
ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے، آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی ہی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے گا، سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ پاک ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے، اور جس نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 300 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، پورے سال جتنے گناہ کیے ہیں، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطیاں، قحطائیاں، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے وہ اپنے اعمال کو جانتا ہوں۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک سچی توبہ، تیری توبہ کے صدقے میں تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے مال کیے ہیں ان سے سب سے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچا توبہ کرنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے کے بعد یاد رکھیے گا استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن آپ کو جہاں جیسے وقت ملے جائے نماز پر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر 300 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر 100 بار استغفار پڑھنا ہے، آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہوگا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جس عمل کو کرنا ہے تو آپ کی تصور میں ہونا چاہیے کہ میں جس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہی ہوں، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں،
پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، تیرے ناشکرے لیکن تیرے معبود، تیرے نام لیوا بندے تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں اب تیری احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اخلاص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکی لڑکیوں کی اچھے اور نیک نصیب کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ چلے دبے ہوئے ہیں انہیں نیک جلد سے قرض ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔